أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى في كلام المجيد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی، عز و شرف، جہ و جلال اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس کے دستِ قدرت میں جملہ تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو تمام مخلوقات کی حاجات، ضروریات کو تنہا پورا فرما رہا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر، جن لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے پیغامات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت دیانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ بالخصوص سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام الانبیاء، سید البشر، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آج اس کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں قرآن، احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کی جائیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ قرآن، صحیح احادیث سے ثابت شدہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے دو آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے، اور صحیح بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع، جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے زبان کی اہمیت،
اس کی حفاظت انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنے مضمون کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم ان نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کی اتنی دی ہوئی ہم پر نعمتیں ہیں، ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی، ایک عظیم نعمت زبان اور اس کی قوت گویائی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اس دنیا میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، چرند پرند، حیوان، چوپائے، اللہ نے بہت سی مخلوقات کو زبان عطا فرمائی، لیکن اللہ نے زبان کے ساتھ قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت صرف حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس عظیم نعمت کا ذکر اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسان کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ تو اللہ نے اس عظیم نعمت کا ذکر اپنے کلام مقدس میں فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ زبان دینے کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم اپنی اس زبان کا صحیح اور درست استعمال کریں، ایسی بات اپنی زبان سے کہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، ڈر اختیار تم کرو، سچی اور درست بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کی، تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا، اس کے دو فوائد بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کا ڈر، خشیت اختیار کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ سچی بات، درست بات کرنے کا حکم دیا۔ اگر بندہ ان دونوں صفتوں کو اپناتا ہے، اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائیں گا، تمہارے کاموں کو درست فرمائیں گا، اور تمہارے گناہوں کو، چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، انسان کے جسم میں زبان کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اس حدیث سے آپ غور کریں کہ انسان کے جسم میں زبان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی حدیث کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم تقول اتق اللہ فینا فإنا نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوجزت اعوجزنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے، ابن آدم کوئی بھی انسان، تو جسم کے سارے اعضاء، جسم کے باڈی کے سارے پارٹس زبان سے یہ درخواست، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، کیا؟ اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ کا خشیت تو اختیار کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تجھ سے ریلیٹڈ ہے، تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر صحیح رہی فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، تو صحیح رہی ہم صحیح رہیں گے، تو اگر کجروی اختیار کر لے ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے۔ ذرا آپ غور کرو، انسان سے کسی کی بحث و تکرار ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، سامنے والا اگر کسی کو گالی گلوچ دے دیتا ہے، گندی بات کہتا ہے، تو سامنے والا یہ نہیں کہتا کہ تیری زبان نے مجھے برا کہا ہے، نکال اپنی زبان کو، 2 تھپڑ میں رسید کرتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔
آدمی زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، لیکن اس کی سزا، اس کا خمیازہ سارے جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انسان کے جسم کو مارا جاتا ہے، بسا اوقات ہمیشہ کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک ایک لفظ جو انسان بولتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک لفظ کی وجہ سے، ایک بول کی وجہ سے بسا اوقات انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایک لفظ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے منہ سے کبھی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، توجہ بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کئی درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں اس بندے کے لیے اپنی خوشنودی، رضامندی لکھ دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول، بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہتا ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، توجہ بھی نہیں دیتا، اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور دوسری بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے منہ سے بسا اوقات کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں جتنی دوری ہے اس سے کہیں زیادہ دور جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کے بات کرنے کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ آئیے محترم سامعین اکرام، زبان کے بہت زیادہ فسادات ہیں۔ اگر ہم ذرا غور کریں، انسان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا زیادہ تر تعلق زبان ہی سے جڑا ہوا ہے۔ زبان کا سب سے بڑا گناہ شرکیہ الفاظ کہنا، مثلا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضروریات کو پیش کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی چیز کو منسوب کرنا، کتاب اللہ سنت رسول کا استہزاء کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بات کہنا، غیبت کرنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو بکرہ اس کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا اور آپ ٹیکا چھوڑ کر بالکل متوجہ ہوئے اور فرمایا، الا قول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا، یہ بات آپ برابر کہتے رہیں۔ یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ تو محترم سامعین کرام، دیکھیے آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جھوٹ بات کہنا، اپنی زبان کا یہ غلط استعمال کرنا بالکل معمولی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی۔ آئیے 1-2 احادیث اس تعلق سے آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، آیت المنافقین ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامت ہیں، اور ایک روایت میں 1 علامت بیان کی گئی۔ بخاری شریف کے اس حدیث میں 3 علامت بتائے گئے۔ وہ کیا؟ منافق جب بات کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے یہ بیان کی گئی کہ جب وہ کسی سے بحث و تکرار کرتا ہے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، بخاری شریف کی حدیث کے اندر، منافق کی جو سب سے پہلی علامت بتائی گئی، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج ہمارے سماج کے اندر
جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ محترم سامعین اکرام، حدیث میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ کہتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی فکر میں جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ سچا۔ اور اللہ کے رسول اس کے بعد فرماتے ہیں تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یہ فسق و فجور گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما یزال الرجل یکذب، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کیسے بنا کر بولے اس کی فکر میں، اس کی تگ و دو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سچ بات ڈالنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ اللہ اس سے اعمال کی اصلاح فرماتا ہے اور انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، انسان بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، 4 بڑی برائیاں میرے اندر موجود، بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے کہنے پر ایک میں چھوڑوں گا۔ شراب میں پیتا ہوں، زنا میں کرتا ہوں، چوری میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں۔ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حل تواعدونی علی ترک الکذب، کیا جھوٹ کے چھوڑنے پر تم مجھ سے وعدہ کرو گے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے شراب پینے کا دل میں خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ اگر میں نے شراب پی، کل صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سچ بتایا، شراب کی جو سزا ہے حد مجھ پر نافذ کیے جائیں گی۔ اگر جھوٹ کا رسول سے وعدہ خلافی، ایک تو عادت چھوڑنا ہے، لیکن شراب کی حد نافذ کی جائیں گی یہ سوچ کر شراب کے خیال سے باز آ جاتے ہیں۔ چوری کا خیال دل میں آتا ہے، لیکن پھر سوچتے ہیں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، حد نافذ کی جائیں گی، اگر جھوٹ بولا وعدہ خلافی ہو جائیں گی، اس سے بھی باز آ جاتے ہیں۔ زنا کا خیال آتا ہے، پھر سوچتے ہیں کہ اس کی بھی سزا مجھ پر حد نافذ کی جائیں گی، اس سے بھی باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو ایک گناہ چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ رات کا سارا واقعہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات اور احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب دو اخذ کرنے والے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے کوئی بات، کوئی گفتگو نہیں ادا کرتا مگر اس کے پاس طاق لگانے والا فرشتہ مقرر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ، دنیا میں جتنے بھی مرد و خواتین ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر کی ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کے داہنے جانب رائٹ سائڈ، دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ۔ رائٹ سائڈ والے کی ڈیوٹی یہ ہے انسان کے حسنات کو لکھنا، اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، نیکی کا چھوٹا بڑا جو بھی کام ہوتا ہے رائٹ سائڈ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اور بائیں جانب والی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی گناہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو امام حسن بصری اس آیت کی تلاوت فرما کر کے کہتے ہیں اے حضرت آدم، اے آدم کی اولاد، تو اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھ کر کے تو زندگی بسر کر کہ اللہ نے تیرے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ایک تیرے داہنی جانب تیرے حسنات کو لکھ رہا ہے، ایک تیرے بائیں جانب تیرے سیئات کو، تیرے گناہ کو لکھ رہا ہے۔ تو جو بھی کر، تنہائی میں کر، اندھیرے میں کر، محفل میں کر، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تو مر جائے گا،
یہ فرشتوں کے صحیفے لپیٹ کر تیری قبر میں تیرے ساتھ رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو تلاوت فرماتے، 13 اور 14 نمبر کی آیت، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے، یعنی جو فرشتوں کے صحیفے ہیں، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ جب اس کی قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کتاب، اس کے اس صحیفے کو اس کے سامنے کر دیں گا۔ اقرأ کتابک، اے بندے لے اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم حسیبا، آج تو خود تیرا محاسبہ کرنے کے لیے، تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، تو کتنے برائیاں کر کے آیا ہے، تو جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا حقدار ہے، تو خود فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہوں گی، انسان کہیں گا ہائے میری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات نہ بڑی بات ہے تھی، لیکن اس میں درج کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لیں گا۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت سے بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کہہ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں، فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس اسے چاہیے کہ وہ بات کرے، اچھی بات کرے، یا وہ خاموشی سکوت کو اختیار کر لے۔ ذرا غور کرو، ذرا یہ تصور کرو کہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، برائی کی سزا دی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، آدمی کچھ بات کرنے سے پہلے غور کرے گا، اس کے بعد ہی اپنی زبان سے کچھ بات کہیں گا۔ دیکھیے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث، سہل بن سعد اس کے راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو کلوں، دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے، دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی صحیح استعمال کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن وَقَهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس شخص کو اللہ دو کلوں کے درمیان یعنی زبان کے شر سے بچا لے، دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کے شر سے بچا لے، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ہے، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق، ان دو صفتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفہم والفرج، منہ کا اور شرمگاہ کا غلط استعمال، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیے حضرت معاذ ابن ماجہ شریف کی حدیث، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، دلونی علی عمل، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے اندر داخل کرائے، وَيُبَعْدَنِي مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے دور کرے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے کیا سوالات ہوا کرتے تھے، ایسا عمل جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اور آج ہمارے سوالات کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا عبد الرحیم عمری صاحب رائے درو کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے، جنت کی تعریف، خوبیاں بیان فرما رہے تھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کی تفسیر فرما رہے تھے کہ جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملیں گا، جو خواہش کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔
دوران درس ایک بزرگ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایک سوال پوچھنا ہے، کیا جنت میں بیڑی بھی ملیں گی؟ مولانا بڑے حاضر جواب تھے، کہا جنت میں تو بیڑی ملیں گی، سگریٹ پوچھو گے سگریٹ بھی ملیں گا، لیکن اس کو سلگانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں۔ تو ہمارے سوالات اس طرح کے واہیات قسم کے، صحابہ اکرام کے سوالات، ایسا عمل جس کو میں کرنے لگ جاؤں جنت میں میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے میں دور ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے معاذ تم نے یہ سوال بڑا عظیم کیا ہے، لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ایسے اعمال کے کرنے کی توفیق بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی تو توفیق عطا فرما جو تیری خوشنودی، رضامندی، جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے، اور ایسے اعمال سے تو ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما جو تیری ناراضگی اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اسلام کی جو ہے وضاحت فرمائی۔ لمبی حدیث ہے، وقت چونکہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو تم ادا کرو، رمضان کے تم روزے رکھو، اور حج بیت اللہ اگر استطاعت ہو تو تم کرو۔ لمبی حدیث آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے معاذ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس پر ان تمام چیزوں کا انحصار ہے، تمام چیزوں کا ڈیپینڈ ہے؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے مواخذہ کیے جائیں گے، اس کی وجہ سے ہماری گرفت ہوں گی، اس کی وجہ سے ہمیں عقاب ہوگا، سزا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ تھا۔ جہنم کی سب سے زیادہ آبادی اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول 3 باتوں کی وصیت کرتے ہیں، امسک علیک لسانک، تم اپنے زبان کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر اپنے اندر سمو لے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ آج حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن بھی چل رہا تھا، یہ اعلان بھی کیا جا رہا تھا بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو، لیکن آپ خاص کر کے معائنہ کرو، جائزہ لیں گے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے لڑکے آپ کو ہوٹلوں کے اندر گلی کوچوں میں نظر آئیں گے، اور وہ بھی کس چیز کے اندر مسلمانوں کا مال ضائع ہو رہا ہے؟ وہ ہے ایک تھوکنے میں، ایک پھونکنے میں، بیڑی پی کر کے، سگریٹ پی کر کے پھونکنا اور تمباکو نوشی، گٹکا کھانا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو اپنے زبان کو تم کنٹرول میں رکھو، اپنے گھر کو تم لازم پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ اللہ کو بندے کے آنسو بڑے پسند ہیں، جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرماتا ہے۔ اور 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ خوش نصیب جو تنہائی میں ہوا، جہنم کے ہولناکیاں، پل صراط کا منظر، قبر کی ہولناکیوں کو یاد کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آئیے محترم سامعین کرام، وقت چونکہ ہو رہا ہے، بس ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے آدمی کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، فرض نماز کے علاوہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، بہت زیادہ صدقات خیر خیرات کرنے والا ہو، لیکن اس کی زبان سے اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی محفوظ و مامون نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جو 5 وقتہ، اس کے علاوہ رات میں تہجد کا اہتمام کرنے والی، دن میں کثرت سے نوافل روزے رکھنے والی، کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے والی، لیکن اے اللہ کے رسول ایک خرابی ہے اس کے اندر، کیا؟ اس کے زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فیہا وہی من نار وہی من اہل النار، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، وہ عورت دوزخی ہے۔
پھر اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جو بس 5 وقت کی نماز کی پابند، زیادہ نوافل نہیں پڑھتی اور زیادہ نوافل روزے بھی نہیں رکھتی، کچھ پنیر کے ٹکڑے وغیرہ صدقہ خیر خیرات کرتی ہے. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. تو محترم سامعین اکرام، تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بہت ساری ایسی باتیں جو زبان کے تعلق سے اگر زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی. زبان یہ 2 دھاری تلوار کی مانند ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس زبان سے ہم قرآن حدیث کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، تلاوت قرآن، توبہ و استغفار، اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جنت میں داخل فرماتا ہے. اگر اس زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ نافرمانی کے کلمات، ایسے کلمات جس سے معاشرے میں فساد، بگاڑ، فتنہ، فساد برپا ہو، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک ہم سے جو کچھ صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہوئے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. خاص کر کے ہمیں زبان کے شر، فتنہ، فساد سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت عطا فرمائے، اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. کثرت سے ذکر کرنے کی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے ادائیگی قرض کا سامان پیدا فرمائے. اللہ ہم تمام کی کمائیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بیماری سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی جنت میں داخلے کا سبب ہو سکتا ہے، اللہ ہم تمام کو، ہمارے گھر والوں کو اعمال کرنا آسان بنائے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس پر جہنم کی وعید سنائی، اللہ اس سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اب تک جو ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب ایمان اسلام کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، ہم ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے بچا. اے اللہ آج وہ گئے ہیں، ایک دن ہمیں بھی تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرنے کی تو ہم تمام کو توفیق عطا فرما. جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر، توحید کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.